جس قدر سوفسٹیکیٹڈ ہے انسان اپنی خلقت ظاہریہ کے اعتبار سے، اتنا ہی فریجائل ہے اپنی فکری اعتبار سے. لہذا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کسی بھی لمحے میں، ایک ود ان سیکنڈز ہے، آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح سے کنسنٹریٹ رکھا ہوا ہے، لیکن ذرا سا کچھ ہوا اور آپ کی توجہ غائب. لہذا آداب عبادات، ان کا ایک فلسفہ اور ایک فنکشن کیا ہے کہ اس ضعیف انسان کو انہی دعاؤں کے بہانے خدا اپنی طرف متوجہ رکھے. لہذا فرمایا پانی دیکھو تو یہ دعا کرو، کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو، منہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ ساری دعائیں. ان کا فلسفہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ میرا بندہ اگر یہ چپ ہوا تھوڑی سی بھی دیر کے لیے تو کوئی پیچھے گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کی فکر کو اسی لمحے میں اپنی طرف کھینچ لیا. اچھا یہ اب اپنی طرف کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی ایک نقطے کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہو، اس نقطے کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر ہے. لہذا اب اس نقطے، اب اگر کسی نے آپ کی توجہ غیر کی طرف کرانی ہے تو اس کا گراؤنڈ کتنا وسیع ہے. تو اس نقطے کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب غیر ہے. تو غیر کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ بہت بڑا ہے، نقطے کے لیے صرف نقطہ ہے. تو شیطان اور خدا کے درمیان میں شیطان کے پاس جو واحد چیز مضبوط ہے وہ کیا ہے؟ غیر کا گراؤنڈ. غیر بہت ہے اس کے پاس. اس نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس الہی نقطے سے میری اور آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ کینوس بہت بڑا ہے شیطان کے پاس. واحد چیز جو پروردگار ہم اور آپ سے چاہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہی توجہ ہے، کچھ نہیں چاہیے اسے. یہ بھی جو چاہ رہا ہے یقیناً آپ متوجہ ہیں کہ یہ اپنے لیے نہیں ہے. یہ توجہ بنیادی طور پر سگنلز کی وہ کنیکٹیوٹی ہے کہ جو اگر حاصل ہو جائے تو رب اپنے عبد کو تکامل کی طرف لے جانے کی راہ کو اس کے اوپر باز کر سکتا ہے. میں آپ مثالیں یہ زیادہ اس لیے دیتا ہوں کہ شاید ہماری جو کمنگ جنریشن ہے اس کے لیے یہ چیزیں سمجھنا اور حس کرنا زیادہ آسان. جتنی آپ کی کنیکٹیوٹی کے اندر ڈسٹریکشن زیادہ ہوں گی اتنی ہی دیر میں آپ کے اندر اپڈیٹ کا پروسیس اور ڈاؤن لوڈ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز، اگر ڈسٹریکشن زیادہ ہوگی تو فائل ٹوٹ کر ڈاؤن لوڈ ہوگی، اس کے اندر کرپٹ ہونے کا امکان زیادہ ہے. لیکن جتنی یہ کنیکٹیوٹی شدید ہو، لہذا جب آپ کا ڈیوائس اپڈیٹ ہونے کے مرحلے پر آتا ہے تو عام طور پر ایک ریکوائرمنٹ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کیجیے گا. آپ اگر اس کو بار بار ڈسکنیکٹ کریں گے تو فائل صحیح سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی، اور صحیح سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی تو پھر اپ گریڈیشن صحیح نہیں ہوگی. لہذا اب جو کمپنی آپ سے کنیکٹیوٹی کو مانگ رہی ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہی، وہ آپ کے لیے مانگ رہی ہے. آپ کا ڈیوائس اپ گریڈ ہوگا تو آپ اگلے مراحل کی چیزوں کو لینے کے قابل بنیں گے. یہ 5 مرتبہ خدا ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس آؤ، اپنی کنیکٹیوٹی کو بہتر بناؤ تاکہ میں تمہارے اندر کچھ اپ گریڈیشن کر سکوں، تاکہ اگلے مرحلے میں تم کچھ لینے کے قابل بنو. لہذا جنود الرحمانیہ اور جنود الشیطانیہ کی جو بیٹل فیلڈ ہے جہاں ان کی جنگ ہونی ہے وہ بنیادی طور پر یہی فکر ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر آ کر ان دونوں کا جنگ واقع ہونا. جنود الرحمانیہ کا کام آپ کو اور آپ کی توجہ کو خدا کی طرف رکھنا ہے، جنود شیطانیہ کا کام آپ کی اسی توجہ کو ہٹانا ہے. خدا کی ولایت اور شیطان کی ولایت میں نور اور ظلمات ہے.
خدا کی ولایت اس نور کی مانند ہے، اب باقی ہر طرف کیا ہے؟ اندھیرا۔ اب یہ انتظام یعنی اس ڈسٹریکشن کے مقابلے پر خدا کا اہتمام کیا ہے؟ خدا نے شیطان کو نور نہیں دیا ہوا، ظلمات ہی ظلمات، تو چاروں طرف ظلمت ہے، واحد روشنی کس کی ہے؟ خدا کی۔ اب اتنی اہتمام کی کیفیات کے باوجود بھی اگر میں اور آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خدا کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے اپنے اوپر کام کرنے، اپنے آپ کو بدلنے، اپنے اندر وہ احساسات پیدا کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ لہذا اب شیطان کا جو پورا کارنامہ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، جس چیز کے لیے اس نے قسم کھائی بھی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار کی عزت کی قسم کھا کر وہ کہہ رہا ہے میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ اب یہ جو وہ اغوا کرے گا یقیناً وہ ہمیں بوریوں میں تو ڈال کر نہیں لے کے جائے گا، نہ ہی ڈالے لے کر آئے گا جس میں ڈال کر لے جائے۔ ہمیں نہیں اغوا کرنا اس نے، بنیادی طور پہ جس چیز کو اس نے اغوا کرنا ہے وہ ہماری فکر اور ہماری توجہات۔ لہذا اس نے وعدہ دوسرا یہ کیا ہے کہ میں بیٹھوں گا صراط کے اوپر، کہ یہ صراط اس کو تلاش کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ پتا ہے کہ شیطان اسی صراط کے مرحلے پر ملے گا۔ شیطان کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ شیطان کا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے خدا کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا ہے میں صراط کے اوپر لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ، تیری راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اغوا کروں گا۔ اب جہاں کہیں پر بھی صراط کی کیفیت پیدا ہوگی، اس نے چونکہ عزت کی قسم کھائی ہوئی ہے تو وہاں پہ نظر ضرور آئے گا۔ لہذا شیطان سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنے آپ کو جہاں ظاہر کرے، جان لیں کہ صراط وہیں کہیں موجود ہے۔ اب یہ شیطان کا اب تمام تر شدت کے ساتھ جو ظہور ہے وہ سب سے عام طور پر کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر شیطان کو آپ نے سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ بہترین انداز سے حس کرنا ہے، نماز پڑھ کے دیکھیں۔ یہاں آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، وہاں اپنے تمام تر قوہ کے ساتھ شیطان آپ باقاعدہ حس کر سکتے۔ اب آپ جتنی اپنی توجہ، ابھی ابتدا میں آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اس بات کی طرف توجہ رکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف یہ توجہ رکھنا کہ میں یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ ابتدائی ترین حضور قلب یہی ہے، ابتدائی طور پر یہ کہ جہاں آپ کو یاد آ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں بس اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں، اور یہیں آپ کو شیطان حس ہونا خود بخود، اور وہ 2-3 سیکنڈ دیتا ہے آپ کو، اس خوش فہمی میں جانے دیتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہاں میں آ گیا ہوں، اور جیسے آپ اس خوش فہمی میں آتے ہیں وہیں پہ وہ کچھ اور یاد دلا دیتا۔ 2 سجدوں کے بعد پھر یاد آئے اوہو میں تو نماز پڑھ رہا تھا، پھر وہ 2-3 سیکنڈ آپ کو دے دیتا ہے، 2-3 سیکنڈ کے بعد پھر کچھ اور یاد دلاتا ہے، تو کبھی کبھار تو یہی یاد نہیں رہتا کہ کون سی رکعت چل رہی ہے۔ بیٹل فیلڈ پتہ لگی آپ کو، میدان جنگ نظر آ گیا، یہ میدان جنگ۔ اب اس میدان جنگ کی کیفیت کیا ہے؟ میدان جنگ کی کیفیت میں پیچھے جو بات کر لی اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر آ کر اپنی توجہات کو خدا سے، کنیکٹیوٹی کو خدا سے مضبوط بنانے کا مطلب فائل ڈاؤن لوڈ۔ فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی تو سسٹم اپ گریڈ ہو جائے گا، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈاؤن لوڈ نہیں ہونے دیتا۔ شاید فائل ڈاؤن لوڈ ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈسکنیکٹیوٹی بالکل پیدا نہ ہو، اور جس دن ہم اس مرحلے کو حاصل کر لیں گے نماز کا وہ اثر خود بخود میرے اندر سے ظہور کرے گا، کہ جس کے لیے فرمایا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء